پریشان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا جو ہے بے پایاں اور بے شمار شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق اور مدد سے ایک سے زیادہ سالوں سے یہ کتاب، ایک یہ متن جسے ہم پڑھ رہے تھے اور جس سے پورا کرنے سے اب تک دور تھے، یہ اس متن کے دروس سے متعلق یہ آخری درس ہے انشاءاللہ۔ اور چند لائنیں ہمارے پاس بچی ہوئی ہیں جن میں کچھ بہت زیادہ مسائل اور دوسری چیزیں نہیں ہیں، تاکہ ہم آج کے آخری درس میں اسے پڑھیں، اسی لیے میں نے ان کو باقی چھوڑا تھا، تاکہ جو ہے آخری درس میں بھی اس کتاب کا کچھ حصہ پڑھنا رہے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اور ضروری چیزوں میں جو ہے انشاءاللہ رب العالمین درس کے بعد اپنا جو ہے وقت لگائیں گے۔ آخری پیراگراف ہے اس کتاب کا، اور خاتمے کے اندر یا خاتمے کے بعد جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فصل کا کے جو ہے عنوان سے یہ چند مسائل یہاں ذکر کرنے کی کوشش کی ہیں، ان کا یہاں پر اس کا یہ آخری پیراگراف ہے، جس میں وہ کہتے ہیں وَمَا عَرِفَةُ سَبَبِ الْحَدِيثِ۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع صفحے میں پہلا لفظ تھا ان کا، کچھ الفاظ پہلے کے تھے، وَمِنَ الْمُهِمِّ، یعنی اہم چیزوں میں سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی، تو وَمِنَ الْمُهِمِّ مَعْرِفَةُ سَبَبِ الْحَدِيثِ، یہ اصل مقصد ہے کہ اس علم میں، علم مصطلح میں، علم رجال میں، علم اسناد میں، علم روات میں، علم جرح و تعدیل میں اور ان سے متعلق علوم اور معاملات میں اپنا ٹائم یا جو ہے اپنے اشتغال اور آدمی کی ان تمام چیزوں سے متعلق علوم میں، حدیثوں کی تخریج وغیرہ میں لگنے سے متعلق اہم چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ حدیث کے اسباب کی معرفت ہو، حدیث کی سبب کی جانکاری یہاں پر لکھا ہے، حدیث کے سبب کی جانکاری۔ تو جس طرح سے آپ اسباب نزول کہتے ہیں، اس طرح حدیث میں اسباب ورود کہا جاتا ہے، یعنی اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا کس پس منظر میں بیان کیا، کیا اس حدیث کا کوئی خاص سبب تھا، کوئی خاص سبب تھی جس کی وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، یا صحابی نے کسی خاص پس منظر میں کوئی ایسی چیز تھی، کچھ حالات تھے، کچھ ظروف تھے جنہوں نے تقاضا کیا، جس کے بعد صحابی نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مثلا بیان فرمایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ نے جو ہے قرآن کریم کی آیات کی سبب نزول سے متعلق پڑھا ہوگا کہ کئی بار اس آیت کا معنی سمجھنے سے متعلق اس آیت کے نزول کے حالات، ظروف یا کس وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے، جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں، اس کو جاننے سے آیت کی تفسیر اور اس کا معنی طے کرنے میں، معلوم کرنے میں، جاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی حدیث کے وارد ہونے کے، حدیث کے بیان کرنے کے جو ہے اسباب کیا رہے ہیں، کس پس منظر میں بیان کیا گیا ہے، اس سے حدیث کے معنی کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے، حدیث کے معنی کی ایک طرح سے کہیں تعین ہو سکتی ہے، کہیں اس کا پس منظر جاننے سے اس کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حدیث کی تو یہ مراد ہے اسباب حدیث ہے، یعنی اسباب ورود الحدیث، حدیث کے وارد ہونے، حدیث کے بیان کیے جانے کے اسباب کی معرفت۔ کہہ رہے ہیں اہم ہے۔ وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابی یعلی ابن الفراء، کہہ رہے ہیں کہ اس فن میں، یعنی اسباب حدیث، حدیث کے اسباب ورود سے متعلق
قاضی ابو یعلا ابن الفرا کے بعض مشائخ نے، بعض اساتذہ نے اس بارے میں تصنیف کی ہے، یعنی باقاعدہ آپ اس کے بعد پائیں گے جو ہے اس طرح کی کتابیں اسباب ورود الحدیث کے نام سے، اس طرح کی کتابیں چند ملیں گی جس میں علماء کرام نے اسباب ورود سے متعلق گفتگو کی ہے۔ بہرحال یہاں قاضی ابو یعلا ابن الفرا، یہ اسی نام سے معروف ہے، ابن الفرا یا ابو یعلا کے نام سے، اور ان کا نام محمد ابن حسین ابن محمد ہے۔ ان کا انتقال 458 میں ہوا ہے، یعنی بعین ہی اسی سال میں جس میں امام بہقی کا انتقال ہوا رحمۃ اللہ علیہ، 458۔ تو یہ ابن الفرا کے نام سے معروف ہے۔ ان کے بعض اساتذہ نے، اب وہ اساتذہ کون ہیں؟ تو حقیقت میں انہوں نے صراحت نہیں کی ہے، اس کو ایسی ہی صراحت کے بغیر، یعنی یہ شیخ کون ہے، قاضی ابو یعلا کے استاد کون ہیں، اس کی صراحت کے بغیر سخاوی نے فتح المغیث میں رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی نے تدریب میں، اور کچھ دوسرے لوگوں نے نام بتائے بغیر ایسے ہی نقل کیا۔ نزہۃ النظر کی شرح ہے، نہیں استغفر اللہ، نخبۃ الفکر کی جو شرح ہے نزہۃ النظر، یعنی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی خود کی اپنی ہی کتاب ہے، تو اس کی تحقیق میں نور الدین عطر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نور الدین عطر ایک اس علم حدیث سے مشتغل رہنے والے اس زمانے کے کچھ لوگوں میں سے ہیں، ٹھیک ٹھاک اور اچھا درک ہے انہیں علم مسلم میں، انہوں نے نخبۃ الفکر کی تحقیق کی ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ بعض اخوان جو ہے بعض دوستوں کے حوالے سے انہوں نے لکھا، بعض اخوان کا استعمال کیا ہے کہ انہوں نے تحقیق کی تو یہ ظاہر ہوا کہ سب سے زیادہ ممکن، کیونکہ پرانے علماء کرام نے کون سے شیخیں بیان نہیں کیا، اگر وہ بیان کر جاتے تو ہمارے لیے قابل اعتماد بات زیادہ ہوتی کہ ہم مانتے کہ اس سے مراد فلاں ہے، جیسا کہ فلاں بڑے عالم نے پرانے زمانے کے کہا، لیکن ان تمام مصطلح کے کئی علماء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ استاد کون سے ہیں ابو یعلا کے، اس کی صراحت نہیں کی۔ تو نور الدین عطر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض ان کے زملاء اور بعض جنہوں نے بعض اخوا کے نام سے بیان کیا ہے کہ بعض اخوان نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ فلانے شخص ہیں، تو گویا کہ اس کی صراحت پہلی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان المعروف بابن ابی عمر، ٹھیک ہے، ان کا نام انہوں نے بیان کیا ہے ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان البزاز، جو ابن ابی عمر کی کنیت سے مثلا یا ابن ابی عمر کے اس سے معروف ہیں، اور یہ آپ نے یہ عکبرہ کے رہنے والے ہیں، عکبرہ عین کاف با را الف، تو اسی لیے ان کی صفت العکبری کہی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اور بھی نام لیے ہیں لیکن حقیقت میں وہ یہاں پر فٹ نہیں آ پاتے ہیں، چونکہ کچھ لوگوں نے متاخرین یعنی معاصرین میں سے کچھ اور نام بیان کیا ہے، لیکن شاید ان سے سا ہو گیا، چونکہ جن کو انہوں نے بیان کیا، جن کا نام لیا ہے، وہ ابو یعلا کے اساتذہ کی جگہ میں فٹ نہیں ہو پاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا انتقال ہو چکا ہے، ابو یعلا بھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، اس طرح کچھ لوگ ہیں، لہذا سب سے قریب ترین بات جو لگتی ہے کہ ان کے اساتذہ میں سے کون ہوں گے، خاص طور سے انہوں نے جو ہے جب آپ جائیں گے نزہۃ النظر میں تو آپ پائیں گے کہ اس استاد کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے العکبری کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی عکبرہ کے رہنے والے تھے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کے بعد زیادہ جو سمجھ بات آتی ہے کہ عکبرہ کے کون سے عالم ہیں، تو یہی جن کا نام میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان البزاز، اور ان کا انتقال ہوا ہے جو ان کے استاد ہیں 417 میں۔
جی یعنی جو ابن ابی عمرو ہیں تو ان کا انتقال پیدائش 320 میں ہوئی ہے اور انتقال 417 میں ہو، تو ان کے بارے میں ممکن ہے، عین ممکن ہے، عمر کے ناحیے سے لگتا ہے کہ یہ قاضی ابو یعلیٰ کے استاد ہوں گے، کیونکہ قاضی ابو یعلیٰ کے بارے میں کیا بتایا انتقال کب ہوا ہے؟ 458، سیم وہی سال، بعین ہی وہی سال جس میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال۔ وصنفوا فی غالب هذه الانواع، ان جو اقسام جن کا گزر چکا ہے نام ابھی اس صفحے میں، کنیت، الاسماء مجردہ، وہ لوگ جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں، جن کا نام ہی ان کی کنیت ہے، جن کی کنیت میں اختلاف ہے وغیرہ، یا اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں آئیں، جن کا نام ان کے دادا کا نام ہے، جن کا نام ان کے باپ کا نام ان کے دادا کا نام سیم ہے، یعنی ایک ہی نام ہے، محمد بن محمد بن محمد۔ اس طرح کے اکثر علوم میں علماء کرام نے تصنیفات چھوڑے ہیں، تالیف کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ابن حجر رحمۃ اللہ بیان کیا، هذه الانواع یعنی هذه الانواع المذکورہ فی الخاتمہ، تو یہ فصل جو ہے اور اس سے پہلے خاتمہ میں جو انواع جن کا ذکر آیا ہے، ان میں اکثریت میں علماء کرام کی کوئی نہ کوئی تالیف موجود ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا ابھی آپ کو، اس سے پہلے چیز گزری ہے کہ ایک حدیث کو روایت کرنے والے ایسے لوگ ایسے ہیں جو 5 بھائی ہیں اور سارے روایت کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے۔ ان تمام اقسام میں چھوٹے چھوٹے رسائل ٹائپ کے پرانے زمانے میں کچھ نہ کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور خاص طور سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان علوم و فنون میں سے بہت بڑی تعداد میں ان علوم و فنون میں کتابیں لکھی ہیں۔ جی تو علماء مسلح کہتے ہیں کہ اگر آپ کو امتحان میں یا کسی جگہ پر پوچھ لیا جائے بھئی فلاں فن میں کس نے کتاب تالیف کی ہے، مثلا روایت الرجل عن ابی، اور کسی کا نام نہ ہے تو خطیب بغدادی کا نام بول دو، ہو سکتا ہے صحیح ٹھہر جائے۔ تو اتنی کتابیں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے علم مصطلح میں دی ہیں، اور مصطلح سے کہ عام تمام مباحث پر مشتمل ان کی کچھ کتابوں کا ذکر آپ کو اس درس کے پہلے جو ہے دروس میں بتایا گیا ہوگا، جن میں انہوں نے کئی کتابیں جو ہے، بلکہ اس علم کو جو مراحل میں بیان کرتے ہیں، شروع میں جن علماء کرام نے کتابیں تالیف کی ان میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کب ہوا ہے؟ 463، جی، اور اسی میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ اور ابن صلاح کا انتقال کب ہوا ہے؟ 663 نہیں ہے، اسی 463 کو الٹنا ہے، وہ 643 ہے، ایک حرف ڈبل نہیں ہوا ہے، ایک نمبر جو ہے۔ جی خیر، تو کہہ رہے ہیں کہ اس خاتمے میں مذکور جو بھی قسمیں ہیں، خاتمہ، اور یہ فصل بھی خاتمے کا حصہ، چونکہ خاتمے کے بعد فصل کا ذکر کیا ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کی ہے کہ اس خاتمے میں جو بھی قسمیں مصطلح کی بیان کی گئی ہیں، ان کی اکثریت میں، اکثر قسموں میں علماء کرام نے تالیفات چھوڑی ہیں۔ وہی نقل محض، اور ان بہت ساری اقسام میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ صرف نقل محض ہے۔ بھائی آپ جو ہے معرفت الاخوہ والاخوات میں کیا کریں گے؟ مان لیجئے کچھ بھائی ہیں، کچھ بہن ہیں جو روایت کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ پرانی کتابوں سے ان کے ترجمے، ان سے متعلق علماء کرام کے اقوال لا کر کے کسی کتاب میں جمع کر دیں گے، یہی تو کریں گے، اور کیا کریں گے آپ؟ تو گویا یہ تالیفات عام طور سے صرف پہلی کتابوں سے نقل کرتی ہیں، جو جرح و تعدیل کی جو بڑی اور اصل کتابیں ہیں ان سے معلومات کو محض نقل کرتی ہیں، ان میں اور ان کا کچھ بہت زیادہ اپنا کچھ ان کتابوں میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ پرانی کتابوں سے نقل کر کے انہوں نے اکٹھا کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے، نقل ہی ہے، لیکن اس نقل میں یہ فائدہ تو ہے کہ آپ کو راویوں سے متعلق اگر کوئی بھی راوی ایسا ہے جس کے ایک سے زیادہ بھائی ہیں
اور وہ روایت کی دنیا میں موجود ہیں تو آپ کہیں ڈھونڈیں اس طرح تو نہیں پائیں گے. یہ بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے, ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نقل بعض ہے, یعنی انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں صرف منقول چیزیں نقل کیا ہے دوسری کتابوں سے. لیکن آپ کے سامنے ایک کتاب آ گئی کہ بھائی کچھ ایسے بھائی ہوں جو ایک دوسرے کے بھائی ہوں, روایت کر رہے ہوں. اب کہاں ڈھونڈتے پھرتے آپ, کتنے لوگوں کے تراجم پڑھتے آپ, لیکن اب آپ کے پاس کتاب آ گئی. آپ کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مان لیجئے غلطی سے یا کچھ اور وجوہات سے مکمل استیعاب نہ بھی کر سکا ہو عالم, تو بھی اس نے ایک کوشش تو کی ہے. تو ظاہر بات ہے آپ کو یہاں سے اس کی اکثر باتیں ایسے راویوں کی اور ان کی زندگی سے متعلق چیزیں, حتیٰ کہ علماء کرام کے اقوال ائمہ جرح و تعدیل, اس کی کچھ حدیثوں کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھا مل جائیں گی تو اور پھر چاہیے کیا, اور یہ تو چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے آپ میں نقل ہونے کے باوجود بھی بہت اہمیت کی حامل کتابیں ہیں, کوئی شک نہیں. ظاہرۃ التعریف مستغنیۃ عن التمثیل, کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انواع و اقسام ہیں اور ان کی جو تعریف بیان کی گئی ہے, جو ان کا تعارف کرایا گیا ہے, تو اسی لیے یہاں پر مثال ذکر نہیں کیا, چونکہ تعریف کیا جانا مثال دیے جانے سے مستغنی کر دیتا ہے. بھئی تعریف کر دیا, جیسے مان لیجیے یہ باتیں الکھنا, الالقاب, الانساب, ہاں, یا اسی طرح سے جو ہے انصاب کے اندر تھوڑی تفصیل کرنے کی بات آئی تو بتا دیا کہ قبائل کی طرف اوطان کی طرف ہوتے ہیں, یعنی نسبتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو اقسام ہیں ان میں مثال نہیں دیا گیا, یعنی یہاں پر انہوں نے مثال نہیں دی ہے. جیسے من وافقت کنیت ہوئی اسم ابی, جس کی کنیت اس کے باپ کے نام پر ہو. ایک راویوں کی ایک بڑی تعداد ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو اب اس کی مثال نہیں دی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کرنا, یعنی یہاں سمجھنے کے لیے ظاہر بات ہے یا تو آپ ان کتابوں کی طرف چلے جائیں جہاں سارے اس طرح کے راوی اکٹھا مل جائیں, ورنہ مثال کا کیا فائدہ, جو بات کہی جا رہی ہے وہ واضح ہے, اس کو سمجھنے کے لیے مثال کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعریف کا مظہر جو ہے, حالانکہ ظاہرہ کا لفظ عام طور سے مظہر ہوتا ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ گویا تعریف کرنا ان مصطلحات کا ان کی مثال دیے جانے سے بے نیاز اور مستغنی کر دیتا ہے. وحصرها متعثر, اور ان انواع کا شمار کر لینا یہ ذرا مشکل ہے. جی ہاں, یعنی علماء کرام کے ہاں ان انواع و اقسام کو محدود کر دینا اور کہنا کہ اتنی ہی قسمیں ہیں, یہ ذرا مشکل ہے. کئی لوگ ہیں جنہوں نے مصطلح کے علوم کو 100 سے اوپر بتانے کی کوشش کی ہے کہ 100 سے زیادہ ہے. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے 100 کے قریب پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الراوی کے اندر اور دوسرے علماء کرام نے, تو اس کو کسی خاص تعداد میں منحصر کر دینا ذرا مشکل ہے, چونکہ علماء کرام جو ہے ان انواع و اقسام کی اہمیت کے پیش نظر اپنے حد تک مختلف رہے ہیں ان علوم کو شمار کرانے میں کہ ان کی تعداد کتنی ہے. یعنی مثلا کہا جائے کہ مصطلح کے کتنے علوم ہیں, ظاہر بات ہے ذیلی علوم کی بات ہے. تو اب گویا کہ آپ پائیں گے, آپ تدریب راوی جائیں گے, النوع السادس والستون, النوع السابع والستون, تو نوع مطلب اس علم مصطلح کا کہ علوم میں سے ایک علم. تو گویا کہ ایک ایسا راوی جو جس کی کنیت اس کے باپ کے نام پر ہے, یا جس کا نام اس کے باپ کی کنیت پر ہے وغیرہ. اب یہ ظاہر بات ہے کہ ایک مستقل علم ہو گیا کہ اس ضمن میں بہت سارے راوی آ جاتے ہیں. جی ہاں, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی خاص تعداد میں محصور کر دینا یہ ذرا مشکل ہے. فَلْتُرَاجَعْ لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا, تو ان انواع و اقسام کے لیے ان انواع و اقسام پر لکھی گئی تفصیلی اور جو ہے مبسوط یعنی پھیلائی گئی کا معنی ہوتا ہے. تو تفصیلی کتابیں, مفصل کتابوں کا ان انواع و اقسام کی معرفت کے لیے
اور ان سے متعلق مثالوں کی بہت ساری مثالوں کی معرفت وغیرہ کے لیے ان تفصیلی یا مفصل کتابوں کا مراجعہ کیا جانا چاہیے کیا جائے۔ اللہ الموفق والہادی، اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے اور ہدایت دینے والا ہے تمام اچھائی کی چیزوں، اچھے علوم کے لیے۔ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ یہاں سے یہ متن عظیم ختم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ جو ہے 1 سے زیادہ سال، بلکہ میرے خیال ہے کہیں 2 سے زیادہ سال تو نہیں ہو گئے اس متن کو، جس میں کچھ چیزیں متکرر بھی ہوئیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا مقدر تھا، کچھ ایسے اسباب تھے جن کے ناطے سے۔ بہرحال ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ہم شکر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے کہنے کو، ہمارے یہاں حاضر ہونے کو اور ہمارے سننے کو اپنی رضا کے حصول کے لیے جو ہے اللہ رب العالمین کر دے، اور ہمارا یہاں بولنا، سننا، لکھنا اور بہت کچھ سیکھنا اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور میزان حسنات میں ہمارے لکھے، اور میزان حسنات میں ان تمام چیزوں کو عظیم بنا دے۔ اور جو چیزیں ہم نے جانی ہیں، ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں خود جاننے اور ان کے اندر اور مزید مہارت پیدا کرنے اور پھر اپنی امت کے دوسرے لوگوں تک انہیں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ علم حدیث، اس کی حفاظت اور اس کے ساتھ اہتمام کرنے کی یہ کڑی، یہ سلسلہ جو ہے برابر جاری اور ساری رہے، اور ہمارے بزرگان کو جنہوں نے اس بارے میں بہت سارے کام کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، تفنن کیا ہے، مختلف علوم و فنون میں اپنی جو ہے عظیم خدمات کو دنیا کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی مدد کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس کڑی کا ایک حصہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبداللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔